بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو صحابہ کے جنگی معرکے اور کیسے صحابہ نے ملک شام کو فتح کیا وہ داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگی۔ حضرت خالد بن ولید نے چاہا کہ وردان تک پہنچ جاؤں، مگر چونکہ بڑے بڑے جانباز اور ماہرین حرب اس کے چاروں طرف حلقہ کیے ہوئے تھے، اس لیے آپ اس تک نہ پہنچ سکے۔ مسلمان بھی متفرق ہو گئے، اور جو مسلمان جس رومی کے پاس تھا وہ وہی لڑنے لگا۔ حضرت رافع بن عمیر الطائی اس جنگ میں نہایت بہادری سے لڑے۔ حضرت خولہ کا یہ حال تھا کہ رومیوں کے دستے چیرتی قلب میں گھس کر دائیں بائیں مارتی چلی جاتی تھی۔ ان کی آنکھیں بائی کو چاروں طرف تلاش کرتی جاتی تھی، زور زور سے چلا کر پکارتی اور یہ اشعار پڑھتی جاتی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: زرار کہاں ہے، میں آج انہیں نہیں دیکھتی، اور نہ انہیں میرے اقربا اور میری قوم دیکھتی ہے۔ اے میرے اکلوتے بھائی اور ماں جائے بھائی، میرے عیش کو تم نے مقدر کر دیا اور میری نیند کو کھو دیا۔ کہتے ان کے یہ اشعار سن کر تمام مسلمان رونے لگے۔ لڑائی برابر ہوتی رہی، اور باوجود تلاش کے حضرت زرار کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ اب آفتاب ڈل چکا تھا، دونوں لشکر متفرق ہوئے۔ مسلمانوں کا پلہ باری رہا اور انگنت رومی قید رہے۔ ہر ایک فوج اپنے اپنے قیام گاہ پر پہنچی۔ مسلمانوں کی فتح سے رومیوں کے دل ٹوٹ چکے تھے اور ارادہ تھا کہ بھاگ جائیں، مگر وردان کے خوف نے انہیں یہی روک رکھا تھا۔ جس وقت مسلمان اپنے فردگاہ پر پہنچے تو حضرت خولہ بنت ازور نے ہر ایک سپاہی سے اپنے بھائی کے متعلق دریافت کرنا شروع کیا، مگر کسی فرد بشر نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے زرار کو قیدی یا مقتول دیکھا ہے۔ جب انہیں بھائی کی طرف سے بالکل نا امیدی ہو گئی تو یہ رونے لگی اور نہایت یاس کی حالت میں اس طرح پھوٹ پھوٹ کر بیان کرنے لگی: ماں جائے بھائی، کاش مجھے یہ خبر ہوتی کہ آیا جنگل میں تمہیں ڈال دیا یا کہیں ذبح کر ڈالا، تمہاری بہن تم پر قربان۔ افسوس مجھے یہی خبر ہو جاتی کہ میں تم سے کبھی پھر بھی ملوں گی یا نہیں۔ بھائی واللہ تم نے اپنی بہن کے دل میں ایک ایسی سلگتی ہوئی چنگاری چھوڑ دی ہے جس کے شرارے کبھی ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے والد جو کافروں کے قاتل تھے ان سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا ملے۔ میرے طرف سے تمہیں قیامت تک سلام پہنچتا رہے۔ یہ نوحہ زاری سن کر حضرت خالد بن ولید اور تمام مسلمان رونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید کا ارادہ ہوا کہ اسی وقت دوبارہ حملہ کر دیا جائے، لیکن اتفاق سے آپ نے چند سوار رومی لشکر کے میمنہ سے نکلتے ہوئے دیکھے کہ گھوڑوں کے باگے چھوڑے ہوئے اس طرف سرپٹ چلے آ رہے ہیں کہ گویا وہ تعاقب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ فوراً لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ بہادران اسلام تیار ہو کر آپ کے گرد جمع ہوئے۔ جس وقت یہ سوار مجاہدین کے قریب پہنچے، ہتھیار ڈال دیے اور پیادہ پا ہو کر لفون امان امان پکارنے لگے۔ حضرت خالد نے مسلمانوں سے فرمایا: ان کے امان مانگنے کو قبول کرو اور انہیں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جس وقت وہ حاضر کیے گئے تو آپ نے فرمایا: تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا: ہم وردان کی فوج کے سپاہی اور حمص کے رہنے والے ہیں۔ ہمیں کامل یقین ہو گیا ہے کہ ہم آپ سے جنگ میں کسی طرح تاب مقابلہ نہیں لا سکتے، اور ہم اپنے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں رکھتے کہ آپ سے برسر پیکار ہو سکے۔ اس لیے بہتر ہو کہ آپ ہمیں ہمارے اہل و اولاد کو امان بخشے، اور جن جن ممالک سے آپ کی مصالحت اور معاہدہ ہو چکا ہے ہمیں بھی انہی میں شمار کرے۔ صلح کے معاوضے میں جتنا مال آپ طلب کریں گے ہم دینے کو تیار ہیں، اور جس قرارداد اور اصول پر ہماری اور آپ کی صلح ہوگی ہمارے ملک کے دوسرے باشندے بھی سرموان سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا: جس وقت ہم تمہارے شہر میں پہنچ جائیں گے صلح وہاں ہوگی، یہاں نہیں ہو سکتی۔ البتہ تم اس وقت تک ہمارے ساتھ رہو جب تک اللہ تعالی
ہمارے اور دشمن کے درمیان کوئی فیصلہ جو ان کو منظور ہو نہ کر دے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں حراست لے لینے کا حکم نافذ فرمایا اور ان سے دریافت کیا کہ ہمارے جس بہادر نے تمہارے سردار کے لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق تمہیں کچھ علم ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا شاید آپ انہیں دریافت کرنا چاہتے ہیں جو ننگے بدن تھے اور جنہوں نے ہمارے اکثر آدمیوں کو قتل اور ہمارے سردار کو اس کے بیٹے کے قتل کا داغ مفارقت دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں انہی کو پوچھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جس وقت وہ گرفتار ہو گئے وردان کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں 100 سواروں کی معیت میں خچر پر سوار کر کے حمص کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ وہاں سے انہیں اپنی شجاعت دکھلانے کی غرض سے ہرقل کے پاس بھیج دیا جائے۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت رافع بن عمیرہ طائی کو بلا کر آپ نے فرمایا رافع تم یہاں کے راستوں اور گھاٹیوں سے خوب واقف ہو، تمہاری ہی تدبیر اور تجویز سے ہم نے ارض سما وغیرہ جیسے چٹھیل میدان آسانی کے ساتھ طے کیے تھے۔ جس وقت تم نے اونٹوں کو پیاسا رکھ کر پانی پلا کے ان کا منہ باندھ دیا تھا اور ہم روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت خود کھاتے اور ان کے پیٹ کے اندر سے جو پانی نکلتا تھا وہ ہم گھوڑوں کو پلا دیتے تھے، حتیٰ کہ ہم اور ہماری فوج عراقہ کے مقام تک پہنچ گئی۔ تم لوگوں میں چونکہ زیادہ تجربہ کار اور اہل تدابیر میں فرد واحد ہو اور زرار سواروں کے حراست میں حمص کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں، اس لیے لشکر میں جن لوگوں کو تم پسند کرتے ہو اور اپنے ساتھ لے لو اور اس دستے کے تعاقب میں روانہ ہو جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم انہیں قریب ہی کہیں پکڑ کے زرار کو چھڑا لو گے۔ اگر تم سے یہ کار نمایاں ہو گیا تو واللہ نہایت درجے خوشی کا مقام اور ایک بہت بڑے مہم کی کشدکاری سر انجام پا جاؤ گے۔ حضرت رافع نے کہا یہ خدمت مسر و چشم قبول ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے چیدہ 100 سوار منتخب کیے اور قریب تھا کہ آپ چل پڑے، مگر حضرت خولہ کو جس وقت اس مسرت خیز خبر کی اطلاع ملی حضرت رافع ان کے بھائی کو طلب اور رہائی کے لیے جا رہے ہیں تو سنتے ہی ان کے دل میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی، ہتھیار لگائے اور سوار ہو کر حضرت خالد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر میں جناب کو طاہر مطہر حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتی ہوں کہ جو دستہ جناب روانہ کر رہے ہیں مجھے بھی اس کے ہمراہ جانے کی اجازت بخشے تاکہ میں بھی اس کی کوئی مدد کر سکوں۔ یہ سن کر آپ نے رافع بن عمیرہ طائی کو مخاطب کر کے فرمایا تم ان کے شجاعت اور بہادری سے خوب واقف ہو، انہیں بھی ساتھ لے لو۔ حضرت رافع بن عمیرہ طائی نے انہیں بطیب خاطر اپنے ساتھ لے لیا اور چل دیے۔ حضرت خولہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور دستہ فوجی قواعد کے ماتحت قدم بڑھاتا ہوا آگے آگے چل رہا تھا۔ جس وقت یہ سلیمہ کی سڑک پر پہنچے تو حضرت رافع نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی فوج یا دستہ کے گزرنے کی کوئی علامت یا گھوڑے کے پوڑوں سموں کا کوئی نشان نہ دیکھ کر آپ نے اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا دوستو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ دشمن ابھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے رسالہ کو وادی حیات میں چھپا دیا۔ یہ ابھی کمینگاہ میں چھپے ہی تھے کہ دور سے گرد غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے دستے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جوانان اسلام ہوشیار ہو جاؤ۔ مسلمان تیار ہی تھے کہ وہ قریب پہنچ گئے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے درمیان لے رکھا تھا اور یہ مجاہد حسب ذیل اشعار پڑھتا جاتا تھا جس کا ترجمہ اے مخبر میری قوم اور خولہ کو یہ خبر پہنچا دے کہ میں قیدی اور مشکے باندھا ہوا ہوں، شام کے بے دین اور کافر میرے گرد ہے اور تمام کے تمام ذرہ پہنے ہوئے ہے۔ اے دل تو غم و حزن اور حسرت کے مارے مردہ اور اے میرے جوان مردی کے آنسو میرے رخسار پر بہہ جا۔ کیا تو جانتا ہے کہ پھر ایک دفعہ اپنے اہل اور خولہ کو دیکھوں گا؟ میں اس عہد کو یاد دلاؤں گا
جو ہمارے اندر تھا۔ حضرت خولہ نے اشعار سنتے ہی کمین گاہ سے جواب دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دعاؤں کو قبول کر لیا، تمہارے گریہ و زاری کو سن لیا، میں ہوں تمہاری بہن خولہ۔ یہ کہہ کر انہوں نے زور سے تکبیر کہی اور حملہ کر دیا۔ حضرت رافع نیز دوسرے مسلمان بھی تکبیر پڑھ کر حملہ آور ہو گئے۔ حمید بن سالم کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت اس جماعت میں تھا جس وقت ہم نے تکبیر کے نعرے لگائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت ہمارے گھوڑے بھی خوشی میں آ کر زور زور سے ہنہنانے لگے۔ ہمارے ایک ایک سوار نے رومیوں کی ایک ایک سوار کو آگے رکھ لیا اور ابھی 1 گھنٹہ بھی گزرے نہیں پایا تھا کہ ہمارا ہر سپاہی اپنے حریف کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زرار کو رہائی دلوائی اور رومیوں کے گھوڑوں اور اسلحہ پر قبضہ کر لیا۔ رافع بن قادم التنوخی کہتے ہیں کہ ہم ابھی ان سواروں سے لڑنے میں مشغول تھے کہ حضرت خولہ نے اپنے بھائی کو چھڑایا، مشقِ کولی اور سلام کیا۔ حضرت زرار نے اپنے بہن کو شاباش دی، مرحبا کہا اور خالی گھوڑے پر جو دوڑتا ہوا پھر رہا تھا سوار ہو گئے۔ ہاتھ میں ایک بڑا نیزہ لیا اور حسب ذیل لشکریہ اشعار پڑھنے لگے۔ اشعار کا ترجمہ: یا رب، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے میری دعا قبول فرمائی، میرا رنج دور کر دیا اور میری بے چینی کو ہٹا دیا، آپ نے میری تمناؤں کو ازردہ کرنے سے پہلے پوری کر دی اور مجھے میری بہن سے اللہ تعالیٰ آپ نے ملا دیا، میں آج اپنے دل کو اپنے دشمنوں سے تسکین دوں گا۔ حضرت رافع بن عمیرہ طائی کا یہ دستہ حضرت زرار کو چڑھانے کے بعد مال غنیمت اور گھوڑے وغیرہ جمع کرنے میں مصروف ہی تھا کہ اچانک ہی رومی حضرت خالد سے ہزیمت کھا کر بھاگے اور گھبراہٹ میں کچھ اس طرف بھاگتے کہ اگلوں نے پچھلیوں کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت رافع رومیوں کو بھاگتے ہوئے آتا دیکھ کر فوراً سمجھ گئے اور آپ نے ایک ایک کو جو آتا رہا گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ کہتے کہ جس وقت حضرت خالد نے حضرت رافع بن عمیرہ طائی کو روانہ کر دیا تھا اور وردان اور اس کے قوم پر اب آپ نے ایک ایسا سخت حملہ کیا تھا جیسا کہ کوئی شخص طلب شہادت اور حصول سعادت کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر کیا کرتا ہے، مسلمانوں نے بھی جان توڑ کر کوشش کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومی فوراً دم دبا کر بھاگے۔ وردان بھاگنے والوں کے آگے آگے تھا، مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا، مال گھوڑے اور اسلحہ قبضہ میں کیا اور تعاقب کرتے کرتے وادی حیات میں جہاں حضرت رافع بن عمیرہ طائی اور حضرت زرار بن ازور تشریف رکھتے تھے پہنچ گئے۔ حضرت زرار کو مبارکباد دی اور حضرت خالد نے حضرت رافع کی تعریف اور شکریہ ادا کیا۔ یہاں سے شاد و فرحاں دمشق کی طرف لوٹے۔